بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلپ میں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ان کی وفات پر بات ہوئی تھی۔ اب ہم بات کریں گے یزید کا دور حکومت، اور یزید نے اپنے دور حکومت میں حضرت امام حسین اور ان کے جانشین اور ان کے ساتھیوں پر کیا ظلم کیے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا، حضرت حسین اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے بھی مدینہ رہ چکا تھا، اس کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین سے کہا کہ یہ وقت امیر کے مجلس کا نہیں، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا، کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو مجتمع دیکھ کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت حسین کی وفات کی خبر اور اپنے بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین نے معاویہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں، بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں، اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کی جائے نہ جانے دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے؟ یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو مرمت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری سلطنت کی، دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حضرت حسین کے خون کا بدلہ مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت حسین اور حضرت زبیر اس کے بعد مکہ چلے گئے، اور جب وہ تلاش میں ان کے ہاتھ میں نہ آئے تو حضرت حسین کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین نے بھی یہی صورت اختیار کی اور اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے، اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عمر بن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنایا، اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہ کرے گا۔ گرفتاری کے لیے فوج کی روانگی۔ عمر بن زبیر نے پہلے تو مدینہ میں جو لوگ عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان کو سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد عمر بن سعید 2000 نوجوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔
ابو شریح خزائی نے عمر بن سعید کو اس حالت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتار کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے۔ مگر عمر بن سعید نے اس کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی اور عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے اس کو شکست دی اور عمر بن زبیر نے اپنے علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین مدینہ سے نکلے تو راستہ میں عبداللہ بن وطی ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا اور کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن وطی نے کہا کہ میں ایک خیر خواہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔